الرحیم۔ ہمارا اختتام سورۃ الزمر پر ہو چکا تھا اور آج یہاں سورۃ المومن سے شروعات ہے۔ تو فرمایا حامیم، یہ حروف مقطعات ہے۔ یہ سورۃ المومن اس مومن کے بارے میں ہے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون کی قوم میں سے تھا اور جو ایمان لا چکا تھا، اور جب فرعون نے تدبیر کرنا چاہی تھی نبی علیہ السلام کے بارے میں، اپنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، تو اس نے وہاں کچھ بیان دیے تھے۔ وہ بیان اس میں آئیں گے، آگے جب جائیں گے اس جگہ پہ انشاءاللہ بات ہوگی۔ تو فرمایا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، یہ نازل کرتا ہے یہ کتاب طرف اللہ تعالیٰ کی جو غالب بھی ہے اور علم والا بھی ہے۔ یعنی کہ اللہ پاک نے قرآن میں دوسری جگہ فرمایا کہ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، میں نے ان کی طرف کتاب بھیج دی اور اپنے علم سے اس کی تفصیل بھی کر دی۔ یعنی کہ یہ کتاب ہے جو اللہ پاک نے اپنے علم سے اتاری اور اپنے علم سے ہی اس کی تفصیل بھی فرما دی۔ اس میں ہر چیز جو دین سے ریلیٹڈ ہے اس میں ہر چیز کا بیان ہے۔ یہ نہیں ہے لوگ جیسا کہتے ہیں نماز کا ذکر نہیں ہے یا وضو کا طریقہ، ہر چیز اس میں موجود ہے۔ اس میں یہ بھی ہے ماں اپنے بچے کو کتنا دودھ پلائے، اس میں مطلب ہر بات اس میں اللہ پاک نے جو دین سے ریلیٹڈ ہے وہ اللہ پاک نے رکھی ہے، لیکن ہم کو دعوت دی ہے تدبر کرنے کی، اس میں غور و فکر کرنے کی۔ تو یہ اس عزیز غالب اور علم والے کی طرف سے ہے جو کہ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہوا الیہ المصیر، یعنی کہ یہ اس غالب اور حکمت والے علم والے کی طرف سے ہے جو بخشنے والا ہے گناہوں کا اور قبول کرنے والا ہے پلٹنے کا، یعنی کہ تائب ہونے کا۔ جو انسان اپنی دنیاوی زندگی میں چاہے کتنے سے بڑا اس نے بڑا گناہ کیا ہے، دیکھیں نا آج جیسے کہ ہم کہیں کہ نبی علیہ السلام کو مارنا کتنی بڑی بات ہے، نبی علیہ السلام کو کوئی بندہ مارے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے اوپر جن لوگوں نے ہاتھ اٹھائے غزوات میں، جیسا کہ غزوہ بدر ہو گیا یا احد ہو گیا، تو یعنی کہ جو ان کے خلاف لڑے اور جیسا کہ ان کے اوپر ہاتھ اٹھائے بھی گئے غزوہ احد میں، تو اس کے بعد جو طائب ہو گئے وہ اصحاب میں گنے گے پھر، یعنی کہ ان کی اللہ پاک نے توبہ قبول کی، ان کو معافی دی۔ تو کتنے بڑے سے بڑے بھی گناہ کیا ہو، اگر دنیا میں اگر آپ اللہ کی طرف طائب ہو جاتے ہیں، پلٹ آتے ہیں اور اپنی اصلاح کر لیتے ہیں اور اپنا وہ کفارے جو اللہ پاک نے رکھے ہیں وہ پورے کرتے ہیں، تو اللہ پاک انشاءاللہ وہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ پاک غفور الرحیم ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں وہ سخت سزا دینے والا ہے، شدید العقاب ہے، یعنی کہ معاف درگزر کرنے والا بھی ہے، وہ سخت عذاب دینے والا بھی ہے۔ آج شیطان بندے کے دل میں ڈالتا ہے کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں، کر جاؤ گناہ، اللہ تو غفور الرحیم ہے۔ اللہ تو غفور الرحیم ہے، لیکن اس نے شرط رکھی ہے وہ غفور الرحیم کس طرح؟ اگر آپ پلٹیں اللہ کی طرف، اگر آپ اپنے گناہ کے اوپر پورے نادم ہوں اور پھر اپنے آپ اپنی اصلاح کریں، تب تو اللہ پاک غفور الرحیم ہے۔ لیکن اگر آپ ڈٹے رہیں اپنے گناہ کے اوپر اور گناہ اور اللہ کو چکمہ دینے کے چکر میں لگے، تو اللہ پاک شدید العقاب سزا دینے والا بھی ہے، اس لیے اس نے جہنم تیار کی ہوئی ہے۔ تو فرمایا نہیں ہے کوئی الہ، نہیں ہے کوئی خدا۔ الہ کا مطلب ہوتا ہے خدا، کوئی خدا نہیں۔ خدا کا مطلب ہوتا ہے کوئی تکلیف دینے والا، مصیبت دینے والا، پریشانیاں دور کرنے والا، پیدا کرنے والا، موت دینے والا، ڈرانے والا، بچانے والا کوئی نہیں سوائے ایک اللہ کے، یعنی کہ اور بات کی صفاتوں کو ملا کر بھی مگر صرف ایک اللہ۔ تو اسی کی طرف نہیں ہے الہ مگر وہی اسی کی طرف واپس لوٹنا ہے اور پلٹنا بھی واپس اسی کی طرف ہے۔ تو وہاں پہ جو ہے نا وہ بچاؤ نہیں ہو سکے گا اگر آپ دنیا میں تائب نہیں ہوئے، اگر دنیا میں اپنی حالت کو نہیں سدھارا، تو پھر وہاں یہ آپ کا جب کتاب نامہ اعمال نامہ بند ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد کوئی سفارش آپ کو سفارش نہیں کر سکتی، کوئی بچانے والا نہیں بچا سکتا۔ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغرک تقلبهم فی البلاد۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ نہیں مباحثہ کرتے آپ سے، جادل مباحث کرتے آپ سے اللہ کی آیتوں میں مگر وہی جو انکاری ہیں، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیت کے انکاری ہیں، وہ جب آپ اس کو آیت سنا رہے ہیں کہ بھائی اللہ پاک نے تو قرآن میں یہ بات نازل کی ہے، یہ دیکھ لو، آپ اس کو قرآن دکھا رہے ہیں اور آپ اس کو بتا رہے ہیں کہ قرآن میں اللہ پاک نے یہ بات نازل کی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ پیچھے ہٹ جائے گا، وہ آپ سے مباحث کرے گا، نہیں یہ جیسا کہ مثال کے طور کے پر ابھی وضو کی آیت ہے، قرآن میں اللہ پاک نے بتایا کہ اس طرح وضو کرو، آپ کسی کو بتاتے ہیں کہ یہ دیکھو بھائی قرآن میں اللہ پاک نے ایسا بتایا، یہ طریقہ کار قرآن میں موجود ہے، لیکن اس کے باوجود وہ مباحثہ کرے گا آپ سے، نہیں اس میں یہ بھی فالتو ہے، یہ بھی فالتو ہے، یہ بحث کرنا۔
تو یہ بحث کون کرے گا؟ وہ جو نہیں، جو ماننے والا نہیں ہے، جو انکاری ہے، جو انکار کے اوپر ڈٹا ہے۔ اگر وہ اللہ کی بات ماننے والا ہوتا تو اس کو جب اللہ کی بات سامنے آ گئی تھی تو اس کا کام بنتا تھا، کہتا کہ سن لیا اور اطاعت کر لی، مان لیا، اسلم، میں نے مان لیا۔ یہ واقعی صحیح بات ہے، کیونکہ اللہ پاک کی کتاب میں، تو اللہ پاک کی کتاب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم سے ہے، تو اس میں کوئی بندہ مجادلہ پھر آپ سے نہیں کرتا۔ لیکن آج اکثریت جو ہے نا مجادلہ کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ اس کو مثال کے طور کے وضو کی بات بتا رہے ہو، حلال اور حرام کی بات بتا رہے ہوتے ہیں، تو اس کے باوجود بھی لوگ جو ہے نا وہ مناظرے کرتے ہیں، اپنا مجادلے کرتے ہیں، آپ سے مباحثہ کرتے ہیں بغیر علم کے۔ تو وجہ کیا ہے کہ یہ اللہ پاک نے فرمایا وہ کیا ہے؟ انکاری ہے، تو نہیں دھوکے میں ڈالے آپ کو چلنا پھرنا ان کا شہروں میں۔ اللہ پاک نے فرمایا ان لوگوں کا، یہ جو انکاری ہیں، آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو اللہ پاک نے دنیا میں بہت ساری چیزیں بھی دی ہیں، دنیاوی ہر چیز سے نوازا بھی ہے، مطلب مال و دولت بھی ان کے پاس کھلا آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی، ان کے کام بھی مطلب دن بدن ترقی کرتے جا رہے ہیں، سب کچھ ہے اس میں۔ تو لہٰذا یہ چیز آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے، ان کی یہ جو چیز اللہ پاک نے آپ ان کو دی ہے کہ یہ ان کو کیوں، یہ اللہ پاک نے ان کو گمراہی کا مطلب اس کا باعث بنایا ہوا ہے، اس میں اسی میں الجھے رہیں گے، اور آخرت میں اللہ پاک ان کو قیامت والے دن مطلب بڑے عذاب میں ڈالے گا، یہ اللہ پاک نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ تو فرمایا کذبت قبلہم قوم نوح، جھٹلا چکے تھے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم بھی، یعنی کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی اسی طرح جھٹلایا تھا۔ والاحزاب من بعدہم، اور اس کے علاوہ اور گروہ بھی تھے جو ان کے بعد بھی ہوئے۔ وہمت کل امت برسولہم لیأخذوہ وجادلوا بالباطل لیدحضوا بہ الحق فأخذتہم فکیف کان عقاب۔ یعنی کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جو یعنی کہ ان کے پاس پہلے بھی رسول حضرت نوح علیہ السلام کو بھی جھٹلایا گیا، اور جو ان کے بعد بھی ہوئے گروہ، اور ارادہ کیا انہوں نے اپنی امت نے کہ اپنے رسول سے کہ پکڑ لے اسے، یعنی کہ ان کو مطلب پکڑ کر ان کو مارنے کا، ان کے منہ، دوسری جگہ آتا ہے کہ ان کے منہ کے اوپر ہاتھ رکھ دیے، تو یہ سارا کچھ کرتے رہے، اور انہوں نے خوب مباحثہ کیا جھوٹ کے اوپر، یعنی کہ جھوٹ کے اوپر خود ہے بھی نہیں تھے حق کے اوپر، اس کے باوجود بھی وہ جو اللہ کے بھیجے ہوئے تھے ان سے مباحثے کرتے رہے تاکہ وہ ختم کر دے، ظاہر کر دے اس سے حق کو، یعنی کہ وہ مباحثہ اس لیے کرتے تھے۔ ابھی مثال کے طور کے اوپر محفل چل رہی ہے، وہاں ایک حق بیان کرنے والا آ جاتا ہے تو وہ حق بیان کر رہا ہے، لیکن اسی محفل میں سے 10 بندے، 2-4 بندے اٹھ کر اس کے خلاف بولنا شروع ہو جاتے ہیں، تو وہ باقی محفل کے اوپر اثار، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس باقی محفل کے اوپر یہ مطلب اثار ڈالنے کے لیے کہ یہ بندہ جو ہے نا وہ صحیح نہیں کہہ رہا، تو اس وجہ سے انہوں نے یہ عمل کیا جس کا یہ قرآن بھی بیان کر رہا ہے۔ تو لہذا اللہ پاک نے کیا کیا؟ تو پکڑ لیا میں نے انہیں، تو کیسی تھی میری سزا، یعنی کہ پھر اللہ پاک نے انہیں پکڑ لیا تو اللہ پاک نے کیسی ان کو سزا دی۔ یہ آج ان کے یہ افسانے بنے ہیں، ان کے کھنڈرات ہم کو دنیا میں ملتے ہیں، تو یہ چیزیں مطلب یہ نظروں کے سامنے ہیں، کچھ اوجھل نہیں ہے۔ تو فرمایا کذالک حقت کلمات ربک علی الذین کفروا انہم اصحاب النار۔ اللہ پاک نے فرمایا اور اسی طرح ثابت ہو چکی ہے بات تیرے رب کی ان کے اوپر جو انکاری ہیں کہ یہی ہیں، یہ ہیں جو لوگ ہیں آگ والے، یعنی کہ یہ اللہ پاک کی بات پوری ہو چکی ہے۔ یہ جو انکاری ہیں تو اللہ پاک نے پہلے فرمایا ہوا ہے کہ مطلب انکاری جو ہوں گے میں ان کو جہنم کو اس سے بھروں گا، تو یعنی کہ یہ اللہ کی بات پوری ہوئی ہے۔ جو انکاری ہوتے ہیں جو اللہ پاک کی بات کی طرف نہیں، یہ ذہن میں رکھے، جو چاہے ایک کسی آیت کا بھی انکار کر رہے ہو۔ انکار کی 2 قسمیں میں نے آپ کو بتائی ہیں پچھلی تقریروں میں بھی۔ ایک وہ جو منہ سے کہہ دیا کہ میں نہیں مانتا، یہ بات اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یا میں اللہ کو نہیں مانتا، یہ منہ سے کہہ دیا، یہ منہ سے انکاری ہو گیا۔ ایک وہ جو کہے کہ ہاں بھائی یہ اللہ کی طرف سے ہے، مانتا ہوں، لیکن اس کے اوپر چلے نہ، یہ عملاً انکار ہو گیا۔ تو لہذا یہ دونوں انکار جو ہیں اللہ پاک نے انکاریوں کے لیے بنائی ہوئی ہے جہنم۔ اللہ پاک نے فرمایا الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا۔ اچھا، تو یہاں ایک بہت اہم بات آ رہی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وہ جو اٹھائے ہوئے ہیں عرش کو، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں جو عرش کے ساتھ، یہ دیکھیں نا لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ ولی کی سفارش بہت ضروری ہوتی ہے،
یہ بھی یہاں دیکھیں جو فرشتے عرش کے ساتھ ہیں، جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کی یہاں کیفیت بیان کر رہا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، جو اس کے ارد گرد ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ تسبیح کر رہے ہیں تعریف کے ساتھ اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، اور وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر، یعنی کہ وہ اس کے اوپر پورا یعنی کہ ایمان رکھتے ہیں، مانتے ہیں اس کو، یعنی کہ اس کے اوپر اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور بخشش مانگتے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور بخشش مانگتے ہیں ان کے لیے جو ایمان لا چکے، یعنی کہ جو ایمان لاتے ہیں ان کے لیے وہ بخشش بھی مانگتے ہیں، وہ جو فرشتے ہیں۔ اور وہاں کیا دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقیہم عذاب الجحیم۔ یہ بھی وہ دعا کرتے ہیں، یہ جو فرشتے وہ جو عرش کے ساتھ ہیں وہ دعا کرتے ہیں کن کے لیے، ان مومنوں کے لیے جو دنیا میں جو مومن ہیں، جو اللہ کی بات کو ماننے والے ہیں، یعنی کہ جو پورے مومن ہیں، تو اللہ پاک ان کے لیے یعنی کہ یہ دعا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں بخش دے اے اللہ، اے رب ہمارے بخش دے ان کے لیے جو ایمان رہتے کہ ہمارے رب گھیر رکھا ہے تو نے ہر چیز کو اپنی رحمت اور اپنے علم سے، یعنی کہ اے میں ہمارے رب تمہارے اپنے علم سے تو نے ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، پس بخش دے ان کو جنہوں نے توبہ کی، یعنی کہ جو پلٹ آئے تیری طرف۔ دیکھیں یہ ہر کسی کے لیے نہیں ہے، یہ کس مومن کے لیے، جو پلٹ آیا اس کے لیے، جو پلٹ آیا تیری طرف اس کو بخش دے، وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ، اور جو چل پڑا تیرے رستے پر، یعنی کہ بخشش وہ ہر کسی کی نہیں مانگ رہے۔ ایک بندہ وہ کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، لیکن نہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، نہ وہ قرآن مطلب اللہ کی طرف جا رہا ہے، نہ کوئی اور عمل کر رہا ہے، تو وہ تو اس بخشش میں آ ہی نہیں رہا، کیونکہ وہ تائب نہیں ہو رہا ہے۔ یہ صرف ان کے لیے بخشش مانگ رہے ہیں جو تائب ہوتے ہیں، پلٹتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف اور چلتے ہیں پھر اللہ کے رستے کے اوپر۔ اتبعوا سبیلک، یعنی کہ وہ چل پڑے تیرے رستے پر، تو بچا لے ان کو عذاب الجحیم سے، جہنم کے عذاب سے ان کو بچا لے۔ ربنا، اور یہ کنٹینیو دعا ہو رہی ہے، ربنا وادخلہم جنت عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزیز الحکیم۔ اچھا یہ دعا کنٹینیو میں وہ کیا کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب داخل کر انہیں باغات میں ہمیشگی کی، یعنی کہ ہمیشہ کے رہنے والے باغات میں ان کو داخل کر، وہ جو وعدہ کیا تھا تو نے ان سے، یعنی کہ جو تو نے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے، ومن، اور جو کوئی نیک ہوا، جس کسی نے بھی اصلاح کی ان کے آباء و اجداد میں اور ان کی بیویوں میں اور ان کی اولاد میں سے، یعنی کہ جو بھی ان مومنین میں کے جو ماں باپ ہیں یا بچے یا بیویاں ہیں یا بچے ہیں، ان میں سے جو بھی اصلاح کرے ان کو بھی، یعنی کہ ان کی بھی انہوں نے دعا کر دی، ان کو بھی یعنی کہ بخش۔ تو بے شک تو ہی انکا انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی ہے زبردست اور حکمت والا۔ یہ دیکھیں اللہ پاک کے وہ جو فرشتے، وہ جو آسمان کے ساتھ لگے ہوئے، اللہ پاک کے عرش کو سنبھالے ہیں، وہاں وہ دعا کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ کرتے نہیں ہیں، وہ کریں گے، وہ کر رہے ہیں، وہ آلریڈی کر رہے ہیں۔ اور وہ کس کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ وہ اس مومن کے لیے دعا کر رہے ہیں جو پورا مومن ہے، اور اگر اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ پلٹتا ہے، جیسا کہ اللہ پاک نے دوسری جگہ فرمایا قرآن میں مومن کی ایک نشانی میں کہ جب ان سے گناہ ہو جاتا ہے تو وہ قریب سے ہی واپس پلٹ آتے ہیں۔ گناہ دیکھو، انسان کو اللہ پاک نے گناہ کے اوپر یہ نہیں کیا کہ گناہ کر دیا تو بس ابھی تیری کوئی بخشش نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ گناہ کر دیا ہے، اگر تو مومن ہو پلٹ آؤ اللہ کی طرف، اپنے گناہ کا کفارہ رکھو، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو چانس دیا ہے تاکہ وہ زندگی میں یہ نہ کہ میرے کے لیے سارے راستے بند ہو گئے۔ شیطان تو یہی ڈالتا ہے بندے کے دل میں، جب وہ انسان ایک دفعہ گناہ کرتا ہے تو شیطان اس کے دل میں ڈالتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، ایک کیا ہے وہ دو تین چار اتنے لوگ کر رہے ہیں، اتنے ابھی کتنے کر رہے ہیں۔ جب زیادہ گناہ ہو جاتے ہیں تو بولتا ہے ابھی تو یاد ہی نہیں کتنے کیے ہیں، چھوڑو یار گناہوں کو کیا یاد کرنا، کرو کرو کرو۔ تو وہ چیزیں یہ شیطان ڈالتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ انسان سے جتنا بڑے سے بڑا بھی گناہ ہوا ہے، اگر وہ تائب ہو جائے، پلٹ آئے اللہ کی طرف اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ پاک اس کو بخشنے والا ہے۔ اور جیسا کہ یہ دیکھیں وہ فرشتے بھی ان کے لیے بھی دعائیں کر رہے ہیں، اور ان کی اولاد اور بیویوں اور بچوں کے لیے بھی اور ماں باپ کے لیے بھی جو ایمان والے ہیں، یعنی کہ جو اصلاح والے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں۔ تو خیر فرمایا وقیہم السیئات ومن تقی السیئات
यौमइज़िन फ़क़द रहमतहु वज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। और बचा इन्हें बुराइयों से, देखिए वो उनकी बुराइयों से बचने की भी दुआ करते हैं और इनको बुराइयों से, और जिसे तू बचा लेगा बुराइयों से उस दिन की, यानी कि उस दिन की जो बुराइयां होंगी, यानी कि जो सख्तियां होंगी, वो उनसे अगर तू बचा लेगा जिसको उस दिन तूने पस तहकीक रहम किया तूने उस पर, तो बेशक ये है असल रहम जो तूने किया उस पर, और यही है कामयाबी बहुत बड़ी, यानी कि सबसे बड़ी कामयाबी यही है जो उस दिन कामयाब हो जाए। दुनिया में तो मतलब वो कोई नहीं, असल मुकद्दर का सिकंदर वो है जो वो उस दिन कामयाब होता है, वो है असल जो है कामयाब बंदा। दुनिया में अगर कोई बंदा प्रेसिडेंट बन जाता है तो ये अपने आप को कामयाब ना समझे, अगर जो अल्लाह की नज़र में वो जीरो है, यानी कि कुफर के ऊपर, तो समझ ले वो जानवर से भी बदतर अल्लाह पाक ने उसकी मिसाल दी है। इन लज़ीना कफरू, बेशक वो लोग जो इनकारी हैं, युनादौना लमक़्तुल्लाहि अकबरु मिन मक़्तिकुम अनफुसकुम इज़ तुदऔना इलल ईमान फतकफुरून। ये देखें अभी अल्लाह पाक ने कैसी प्यारी बात बताई। बेशक वो जिन्होंने इनकारी की, यानी कि जो इनकार के ऊपर डटे रहे, इनकार करते रहे, नहीं चलते रहे, वो पुकारे जाएंगे नाराजगी अल्लाह ताला की, यानी कि वो पुकारे जाएंगे, यकीनन नाराजगी अल्लाह ताला की ज्यादा बड़ी है, यानी कि अल्लाह पाक की जो नाराजगी है वो उनसे ज्यादा बड़ी है तुम्हारी नाराजगी से, यानी कि वो उनकी नाराजगी से वो चाहे नाराज भी हो, अल्लाह ताला की नाराजगी बहुत बड़ी है, क्योंकि अल्लाह पाक उनसे नाराज हुआ, क्योंकि उन्होंने जब अल्लाह ताला की बात के ऊपर वो नहीं चले तो अल्लाह पाक उनसे ज्यादा मतलब उससे वो उखड़ा उनसे और नाराज हुआ उनके तुम्हारी नाराजगी से अपने आप पर, जब तुम बुलाए जाते थे तरफ ईमान की और तो तुम इनकार ही करते थे, यानी कि जब तुम पुकारे जाते थे कि आओ भाई अल्लाह ताला के रास्ते की तरफ आ जाओ, सही मोमन बन जाओ, असल इस्लाम को यानी कि अपने आप को असल तस्लीम सरखम करो, खुद सही फरमा बरदार बनो, तो जब पुकारे जाते थे तो तुम क्या करते थे? इनकार। तो वो वक्त अल्लाह पाक को नजर है, अल्लाह पाक को याद है, अल्लाह पाक की नाराजगी तुमसे तुम्हारी नाराजगी से ज्यादा बड़ी थी, यानी कि वो तुमको ज्यादा उसने नफरत में अपने में रखा और उसने तुमको मतलब ईमान की भी जो है ना वो तौफीक नहीं दी। ठीक है, तो ये चीज़ है अल्लाह पाक ने यहाँ फरमाया कि जब तुम पुकारे जाते थे और तुम इनकार करते थे तो अल्लाह पाक की नाराजगी उससे ज्यादा बढ़ती थी। कालू कहते हैं रब्बना आमत्तनस नतैने व अखयैतनस नतैने फ़अतरफ़ना बिज़ुनूबिना फ़हल इला खुरूजिम मिन सबील। अच्छा, जब ये सारा वाक़या भी वहां का है, यानी कि वहां जब अल्लाह पाक उनको बोलेगा कि मेरी नाराजगी तो तुमसे ज्यादा बड़ी है कि तुम दुनिया में बुलाए जाते थे और तुम इनकारी करते थे, तो वहां फिर ये बात वो मजीद कहेंगे, वो कहेंगे ऐ हमारे रब, तूने मौत दी हमें दो बार और जिंदगी बख्शी, यानी कि दो बार, यानी कि 2 बार हमको मौत दी और 2 बार जिंदगी बख्शी। यहां फिर वही बात आ गई, 2 जिंदगियां 2 मौतें, अगर हम इनको काउंटिंग करें तो एक तो पहली मौत दोबारा, फिर जो पैदा हुए हैं तो जिंदा रहे, फिर मरे हैं, फिर क़यामत वाले दिन जिंदा होंगे। अगर ये सारी कहने तो ये 4 तो पूरी होती हैं। अगर इज़ाबे कब्र डाला जाए जैसा कि ये लोगों का अकीदा है, तो फिर ये दुनियावी मौत के बाद फिर जब बंदा कब्र में चला जाता है तो इनका अकीदा है कि दुनिया में फिर उसको कब्र में लुटाई जाती है उसकी रूह, फिर उसके बाद उसके सवाल वगैरह होते हैं, फिर उसको सजा होती है। तो अगर ये जिंदगी डाली जाए तो ये एक जिंदगी फालतू हो जाती है, जिसका कुरान जिसकी नफी कर रहा है यहाँ भी, और इसी तरह हम पीछे भी पढ़ा है कैफ़ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन व अहयैनाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, जिसमें अल्लाह पाक ने फरमाया कैसे तुम इनकार करोगे अल्लाह का कि जबकि तुम मुर्दा थे, फिर उसने तुम्हें जिंदा किया, फिर तुम्हें मारेगा, फिर तुम्हें जिंदा करेगा और उसी की तरह तुम लौट कर जाओगे, यानी कि वो क़यामत वाले दिन। तो ये 2 जिंदगी और 2 मौतों का पीछे भी जिक्र है, यहाँ भी आ गया। तो वो कहेंगे अल्लाह तूने हमें 2 दफा जिंदगी बख्शी और 2 दफा मौत दी, यानी कि 2 दफा मौत दी और 2 दफा जिंदगी दी। फ़अतरफ़ू, इतराफ कर लिया हमने अपने गुनाहों का, तो क्या न हमारी निकलने की कोई खराज होने की हमारे कोई रास्ता है कि हम बच जाएं, हम निकल जाएं यहां से? यानी कि ये वो सवाल करेगा, ज़ालिकुम बिअन्नहु इज़ा दुइयल्लाहु वहदहु कफरतुम।
अल्लाह पाक ने फरमाया ये तुम्हारा, यानी कि ये तुम्हारा इसलिए, यानी कि ये जो भी तुम्हारा है ये तुम्हारा असल वो जगह है, ये इसलिए कि जब पुकारा जाता था अल्लाह ताला अकेले की तरफ, जब तुम्हें पुकारा जाता था अल्लाह ताला अकेले की तरफ, तो तुम इनकार करते थे, तुम कुफ्र करते थे, यानी कि तुम नहीं आते थे। और अगर शरीक ठहराया जाता था साथ इसके तो तुम मान जाते थे, यानी कि अगर कोई अल्लाह के साथ किसी को बनाकर पुकारे, यार अल्लाह के नहीं नबी अलैहिस्सलाम बेचारे, तुम बोलते थे हाँ ठीक है चलो ठीक है। यानी कि अल्लाह ताला की तरफ जब पुकारा जाता, यार अल्लाह ताला की तरफ आओ, अल्लाह की बात मानो, अल्लाह की, तो वो तुम इनकार करते। अगर उसके साथ किसी शरीक को ठहरा कर पुकारा जाता ये तुमको बचा लेंगे, तो वो फिर तुम मान लेते थे। तो अल्लाह पाक ने फरमाया फल हुक्मु लिल्लाहिल अलीयिल कबीर, बस फैसला तो अल्लाह ताला के लिए है जो बुलंद और बहुत बड़ा है। यानी कि आज कोई बचत नहीं है, आज का ये जो फैसला है ये तुमको, ये उसी के लिए है, ये उसी के हाथ में है जो बहुत बुलंद और बहुत बड़ा है। खैर आज हमारा इख्तिताम सूरतुल मोमिन की 12 नंबर आयत पर हुआ। इंशाल्लाह यहाँ से आगे फिर शुरुआत होगी। अस्सलाम वालेकुम।